تم یہ سیاہ رنگ پہن لو، آج تمہارے شوہر کی دوسری شادی ہے۔ نوشین بیگم نے سیاہ رنگ کا بالکل سادہ اور بے رونق سوٹ آئمہ کے منہ پر پھینکتے ہوئے زہر آلود لہجے میں کہا تھا۔ ہاں بالکل، ویسے بھی تمہاری اس گھر میں حیثیت ایک نحس وجود سے زیادہ تھوڑی ہے۔ زین شاہ کا دل تو آج آباد ہونے جا رہا ہے۔ تم اپنے نصیب کا ماتم اس سیاہ لباس میں ہی مناؤ تو بہتر ہوگا۔ قریب کھڑی پھپھو نے بھی تیکھے تیوروں کے ساتھ اپنے حصے کی آگ لگائی۔ آئمہ نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اس نے نیچے جھک کر وہ سیاہ کپڑے اٹھائے، اپنی جھیل سی گہری آنکھوں کو جھکایا اور خاموشی سے اپنے چھوٹے سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے لرزتے ہونٹوں پر نہ کوئی شکوہ تھا، نہ ہی آنکھوں میں کوئی التجا۔ شاہ ویلا میں آج جشن کا سماں تھا۔ روشنیاں، پھولوں کی سجاوٹ اور مہمانوں کا شور ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ زین شاہ یعنی اس کا شوہر، جو اس کے مرحوم چچا کا بیٹا بھی تھا، آج اپنی پسندیدہ لڑکی مہوش سے شادی کرنے جا رہا تھا۔ آئمہ کے لیے اس گھر میں انکار یا بغاوت کا کوئی حق نہیں تھا۔ وہ تو بس ایک امید پر جی رہی تھی جو دادا جان کے جانے کے ساتھ ہی ختم ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب آئمہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو وقت جیسے ایک لمحے کے لیے تھم گیا۔ سیاہ سادہ سوٹ میں بغیر کسی میک اپ کے کھلے سیاہ بالوں اور زرد چہرے کے ساتھ وہ بے پرواہ حسن کا ایک ایسا شاہکار لگ رہی تھی جسے دیکھ کر ہر دیکھنے والے کی سانسیں اٹک جاتی۔ اس کا معصوم افسردہ لیکن باوقار روپ سیاہ رنگ کے اندر مزید نکھر کر سامنے آ رہا تھا۔ گھر میں موجود تمام مہمانوں اور خصوصاً مردوں کی نظریں بھٹک کر اس کے وجود پر ٹک گئی۔ دیکھو تو صحیح، یتیم ہے لیکن اطراتی ایسے ہے جیسے شاہ ولا کی مالکن ہو، ایک رشتہ دار عورت نے حسد سے کہا۔ آئمہ نے کسی کی پرواہ کیے بغیر باورچی خانے کے کاموں میں خود کو مصروف کر لیا۔ وہ خاموشی سے مہمانوں کے لیے چائے اور شربت کی ٹرے اٹھائے پھر رہی تھی، لیکن ہر گندی نظر اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ انہی مردوں میں زین کا ایک بگڑا ہوا دولت مند دوست فرحان بھی شامل تھا، جو کافی دیر سے آئمہ کی خوبصورتی کو ہوس بھری نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ آئمہ، ذرا زین کے استری شدہ کپڑے لے کر اس کے کمرے میں رکھاؤ، بارات کا وقت ہو رہا ہے، پھپھو نے دور سے حکم دیا۔ جی پھپھو، ابھی رکھتی ہوں، آئمہ نے ہلکی سی آواز میں کہا اور سائڈ ٹیبل پر رکھے زین کی شاہانہ شیروانی اور کپڑے سنبھال کر اوپر کی منزل کی طرف بڑھ گئی۔ فرحان نے موقع تاڑ لیا۔ جیسے ہی آئمہ اوپر کے راستے پر گئی، وہ بھی چپکے سے اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ آئمہ نے زین کے کمرے کا دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو کر کپڑے بیڈ پر سجانے لگی۔ کمرے میں زین کی مخصوص تیز پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو آئمہ کے دل میں ایک عجیب سی چبھن پیدا کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی پلٹ کر باہر نکلنے لگی، اچانک سامنے فرحان کو کھڑا دیکھ کر جھٹک گئی۔ فرحان صاحب، آپ یہاں؟ آئمہ نے گھبرا کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ فرحان نے خبیث مسکراہٹ کے ساتھ اندر قدم رکھا اور پیچھے ہاتھ لے جا کر کمرے کا دروازہ زور سے بند کر کے لاک کر دیا۔ اتنی جلدی کیا ہے آئمہ؟ فرحان کی آواز میں نیت کی خرابی صاف جھلک رہی تھی۔ آج تو تمہارے شوہر کی سہاگ رات کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ زین تو تمہیں ایک نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، پھر اس خوبصورتی کا کیا فائدہ جو بند کمرے میں گھٹ رہی ہو؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی اندر آنے کی؟ باہر نکلیں یہاں سے۔ آئمہ کا دل خوف سے دھڑکنے لگا، اس کا رنگ مزید زرد پڑ گیا۔ ارے اتنی بے مروتی نہ دکھاؤ۔ فرحان نے آگے بڑھ کر آئمہ کا بازو سختی سے جکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی۔ چھوڑیں مجھے، چھوڑیں! آئمہ خوف اور دہشت سے چیخ اٹھی۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن فرحان کی گرفت مضبوط تھی۔ اس نے آئمہ کا دوپٹہ کھینچتے ہوئے اسے دیوار سے جا لگایا اور زبردستی کرنے لگا۔ آئمہ نے اپنی پوری قوت سے ایک دلدوز چیخ ماری، زین! اسی لمحے کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ کھلا۔ آگے زین شاہ کھڑا تھا۔ وہ اپنی شادی کی تیاری کے لیے کمرے میں آ رہا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ اس کی بیوی، اس کے نام سے منسوب عورت، ایک غیر مرد کے حصار میں سسک رہی تھی اور وہ شخص اس پر دست درازی کر رہا تھا۔ ایک پل کے لیے زین شاہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، سانسیں رک گئیں اور اگلے ہی لمحے جیسے اس کی رگوں میں کھولتا ہوا لاوا دوڑ گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ زین کی آواز میں ایک ایسا جلال تھا کہ فرحان کانپ اٹھا۔ وہ تیزی سے جھپٹا اور فرحان کو آئمہ سے الگ کر کے اس کے منہ پر ایک خون خوار مکہ جڑ دیا۔ فرحان چکرا کر دور جا گرا لیکن زین پر وحشت سوار ہو چکی تھی۔ اس نے فرحان کا گریبان پکڑا، اسے زمین سے اٹھایا اور بار بار دیوار کے ساتھ اس کا سر پٹکنے لگا۔ زین چھوڑ دو اسے، وہ مر جائے گا۔ آئمہ نے خوف سے کانپتے ہوئے اپنے ہاتھ سینے پر باندھے اور روتے ہوئے التجا کی لیکن زین اس وقت کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔
ذہن کے مکے لاتیں اور غصہ فرحان پر برس رہے تھے۔ فرحان کا منہ، ناک اور پیشانی خون سے لت پت ہو چکی تھی اور وہ رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ ذہن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آج اس شخص کو جان سے مار دے۔ تو نے زین شاہ کی بیوی پر ہاتھ ڈالا۔ زین اس کی چھاتی پر سوار ہو کر اسے وحشیانہ انداز میں پیٹ رہا تھا۔ اس کے اپنے ہاتھوں کی ہڈیاں بھی زخمی ہو چکی تھیں، لیکن اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ شور، چیخ و پکار کی آوازیں سن کر نیچے سے مہمان اور گھر والے ہڑبڑا کر اوپر بھاگے۔ آئمہ جو شدید صدمے اور خوف سے ڈھیر ہو رہی تھی، اپنی ٹانگوں پر کھڑی نہ رہ سکی۔ اس کے جسم سے جان ختم ہو رہی تھی۔ زین نے جیسے ہی فرحان کو ادموا کر کے سائڈ پر پھینکا، اس کی نظر آئمہ پر پڑی جو زمین پر گرنے ہی والی تھی۔ زین نے تڑپ کر آگے بڑھ کر آئمہ کو گرنے سے پہلے ہی اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ آئمہ نے بغیر کچھ سوچے شدید دہشت کے عالم میں زین کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اس کے ننگے شانے اور پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگی تھیں۔ زین نے اپنے دونوں بازو اس کے گرد لپیٹ لیے۔ اس نے اپنے مضبوط حصار میں آئمہ کو اس طرح بھینچ لیا جیسے وہ دنیا کی تمام برائیوں کو اس سے دور کر دینا چاہتا ہو۔ اس کا اپنا سینہ دھونکنی کی طرح چل رہا تھا اور آنکھوں سے غصے کے شعلے نکل رہے تھے۔ بس آئمہ بس، میں ہوں نا، کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ زین کی آواز میں غصے اور عجیب سے تڑپتے ہوئے درد کی آمیزش تھی۔ وہ اسے خود سے مزید قریب کرتے ہوئے اس کے سر پر اپنے لب رکھ رہا تھا، اسے ڈھارس بندھا رہا تھا۔ اسی لمحے نوشین بیگم، پھپھو، زین کے والد اور درجنوں مہمان کھلے ہوئے دروازے کے پاس پہنچے۔ تمام لوگ کمرے کی حالت دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ زمین پر لہو لہان پڑا فرحان کرا رہا تھا۔ کمرے کا سامان بکھرا ہوا تھا اور کمرے کے وسط میں شاہ ولا کا وارث زین شاہ اپنے جسم سے لگی سیاہ لباس میں ملبوس، بری طرح کانپتی اور روتی ہوئی اپنی بیوی کو اپنے حصار میں لیے غصے سے پھنکار رہا تھا۔ ہر ایک کی نظریں حیرت، صدمے اور خفت سے پھٹ چکی تھیں، جبکہ زین کی خونخوار نگاہیں دروازے پر کھڑے ہر شخص کو یہ باور کروا رہی تھی کہ آئمہ شاہ صرف ایک یتیم لڑکی نہیں، زین شاہ کی ناموس ہے۔ آئمہ اس کے سینے کی گرمائش میں اپنے خوف کو بہانے کی کوشش کر رہی تھی اور زین کی گرفت اس کے وجود پر لمحہ بلمحہ مزید سخت اور مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ چند ماہ قبل، زین میری بات سنو، میری زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، بس چند گھنٹے باقی ہیں۔ دادا جان کی نکاہت زدہ لرزتی ہوئی آواز ہسپتال کے ICU روم میں ابھری تھی۔ ان کے چہرے پر آکسیجن کا ماسک لگا ہوا تھا اور دل کی دھڑکنیں مانیٹر پر تیزی سے گر رہی تھیں۔ زین شاہ نے دادا جان کا لرزتا ہوا ٹھنڈا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور نفی میں سر ہلا کر مضطرب لہجے میں بولا، دادا جان، آپ ایسا مت کہیں، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ آپ کا علاج چل رہا ہے، آپ انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے بیوقوف مت بناؤ زین، دادا جان نے بمشکل سانس لیتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ان کی بوڑھی آنکھوں نے گھوم کر کمرے کے کونے میں سر جھکائے زار و قطار روتی آئمہ کی طرف دیکھا۔ مجھے اپنے رب کے پاس جانے کا خوف نہیں ہے، مجھے صرف اس بچی کا فکر مار رہا ہے۔ میرے بعد اس بے آسرا یتیم بچی کا اس دنیا میں کون ہوگا؟ اس کا تو اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں بچا۔ آئمہ کے چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں مسلسل بہہ رہی تھیں۔ وہ اپنے والد کی وفات کے بعد دادا جان کے سائے تلے ہی پلی بڑھی تھی۔ آج اس کا آخری اور سب سے بڑا آسرا بھی اس سے چھن رہا تھا۔ دادا جان، ہم سب ہیں نا آئمہ کے لیے، امی ہیں، پھپھو ہیں، میں ہوں، پورا خاندان ہے، زین نے جلدی سے انہیں تسلی دینی چاہی۔ نہیں زین، دادا جان نے اچانک زین کی کلائی کو سختی سے جکڑ لیا۔ ان کی آنکھوں میں التجا اور حکم کا ایک امتزاج تھا۔ مجھے کسی کا زبانی وعدہ نہیں چاہیے، عمل چاہیے۔ میں اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے تمہیں آئمہ کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ زین کے سر پر کسی دھماکے کی طرح گرے۔ اس کا رنگ لمحوں میں زرد پڑ گیا اور ہاتھ یخ ٹھنڈے ہو گئے۔ نکاح؟ دادا جان، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ زین کی آواز میں شدید صدمہ اور احتجاج صاف نظر آ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں مہوش سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو، امی کو، سب کو بتایا تھا کہ میں یونیورسٹی ختم ہوتے ہی مہوش سے شادی کروں گا۔ میں آئمہ کو صرف اپنی چچا زاد بہن سمجھتا ہوں۔ میں اس سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ ناممکن ہے۔ کمرے میں موجود نوشین بیگم بھی تڑپ کر آگے بڑھیں۔ ابو جی، زین بالکل صحیح کہہ رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے بھلا؟ اور پھر زین کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ خاموش رہو نوشین، دادا جان کی آواز میں اچانک غصے کی شدت ابھری، جس کی وجہ سے انہیں شدید کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ ان کا دم گھٹنے لگا۔ دادا جان، زین گھبرا کر جھکا۔ اگر تم نے میری یہ آخری خواہش نہ مانی زین، دادا جان نے اکھڑتی سانسوں کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر کانپتے لہجے میں کہا، تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔
میں اپنی آخری سانسیں تمہاری ضد کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گا۔ آئمہ میرے مرحوم بیٹے کی اکلوتی نشانی ہے، اس یتیم کا ہاتھ تمہارے سوا کوئی نہیں تھام سکتا۔ کمرے کا ماحول انتہائی کشیدہ ہو چکا تھا۔ آئمہ نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کانپتی آواز میں التجا کی، دادا جان پلیز اپنے آپ کو تکلیف مت دیں، زین بھائی کی مرضی کے بغیر کچھ مت کریں، میں ٹھیک رہوں گی، میں کہیں بھی چلی جاؤں گی، آپ پلیز زین بھائی پر دباؤ مت ڈالیں، تم خاموش رہو آئمہ۔ دادا جان نے نفی میں سر ہلایا، پھر انہوں نے زین کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھیں پتھرا رہی تھیں اور آکسیجن کی کمی سے ان کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ زین، ہاں یا نہ، میری زندگی کی آخری سانسیں تمہارے فیصلے سے جڑی ہیں۔ ڈاکٹرز کی ٹیم فوراً کمرے میں داخل ہوئی۔ پیشنٹ کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر رہا ہے، پلیز انہیں کوئی ذہنی ٹینشن مت دیں، یہ کسی بھی وقت کولیپس کر سکتے ہیں۔ زین کے ذہن میں شدید دھند چھا گئی۔ ایک طرف اس کی محبت مہوش کا خواب تھا، اس کا اپنا مستقبل تھا، اور دوسری طرف دادا جان کی تڑپتی ہوئی حالت۔ اس کے اندر شدید غصے، بے بسی اور نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے ایک نظر آئمہ کی طرف دیکھا جو کونے میں کھڑی سسک رہی تھی۔ زین کے دل میں اس لمحے آئمہ کے لیے شدید تلخی پیدا ہوئی کہ اس لڑکی کی وجہ سے وہ اس امتحان میں پھنس گیا تھا۔ قاضی صاحب کو بلاؤ، زین نے ضبط کی انتہا پر جا کر پھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ چند ہی منٹوں میں قاضی صاحب کو ہسپتال کے اس کمرے میں لایا گیا۔ قاضی صاحب کے الفاظ زین کے کانوں میں کسی زہریلے تیر کی طرح پیوست ہو رہے تھے۔ زین شاہ ولد اسد شاہ، کیا آپ کو آئمہ دختر حسن شاہ کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ زین نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ اس نے اپنی زندگی کا سب سے کڑوا گھونٹ بھرا۔ قبول ہے، 3 بار قبول ہے، کہنے کے بعد قاضی نے آئمہ کی طرف رخ کیا۔ آئمہ نے زاروں قطار روتے ہوئے خاموشی سے اپنا سر ہلایا اور آنسوؤں سے تر نکاح نامے پر اپنے دستخط کر دیے۔ نکاح کے کاغذات پر جیسے ہی آخری دستخط ہوئے، دادا جان کے چہرے پر ایک سکون بھری مسکراہٹ آئی۔ انہوں نے آئمہ اور زین کے جڑے ہوئے ہاتھوں پر اپنا لرزتا ہاتھ رکھا، انہیں دعا دی، اور اگلے ہی پل ان کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ دادا جان! زین کی چیخ ہسپتال کے کمرے میں گونجی۔ دادا جان اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، لیکن جاتے جاتے وہ زین شاہ کے گلے میں ایک ایسا انچاہا بندھن ڈال گئے تھے جسے وہ نہ توڑ سکتا تھا، نہ دل سے قبول کر سکتا تھا۔ تدفین اور سوگ کے 3 دن گزر گئے۔ شاہ ولا میں غم کا ماحول تھا، لیکن زین شاہ کے اندر ایک الگ ہی آگ جل رہی تھی۔ اس کے لیے آئمہ کوئی بیوی نہیں تھی، بلکہ اس کی زندگی، اس کی آزادی اور اس کی محبت مہوش کا راستہ روکنے والی ایک دیوار تھی۔ نکاح کے دوسرے دن زین نے پہلی اور آخری بار آئمہ سے بات کی۔ وہ آئمہ کے کمرے کے دروازے پر کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں میں شدید سردی اور نفرت تھی۔ سنو آئمہ، زین کا لہجہ ٹھنڈا تھا، یہ نکاح صرف اور صرف دادا جان کی مرتی ہوئی حالت اور ان کی آخری خواہش کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم اس گھر میں رہ سکتی ہو، دادا جان کی پوتی ہونے کے ناطے اس گھر کی ہر سہولت تمہاری ہے، لیکن میرے دل، میرے کمرے اور میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ مجھ سے کسی شوہر کے حق کی امید مت رکھنا اور نہ کبھی میرے سامنے آنے کی کوشش کرنا۔ آئمہ نے بغیر کوئی جواب دیے خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر اس کے گال پر پھسل گیا۔ اس دن کے بعد سے مہینوں گزر گئے۔ زین شاہ نے آئمہ کو اپنے وجود سے بالکل خارج کر دیا۔ وہ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے، لیکن زین اس کے سامنے سے یوں گزر جاتا جیسے وہاں کوئی انسان نہیں، صرف ہوا ہو۔ اس نے نہ کبھی آئمہ کی طرف ایک نگاہ اٹھا کر دیکھا، نہ کبھی اس سے بات کی اور نہ اس کی کسی ضرورت کا پوچھا۔ وہ آئمہ کے لیے مکمل طور پر ایک اجنبی بن چکا تھا، جو محض نظر انداز کرنے کی انتہا پر تھا۔ نوشین بیگم اور پھپھو نے بھی آئمہ کو گھر کی ایک غیر اہم رکن اور نحس وجود بنا کر رکھ دیا تھا۔ وہ سارا دن خاموشی سے گھر کے کام کاج میں خود کو تھکاتی، سب کا رویہ برداشت کرتی اور رات کو اپنے ویران کمرے میں جا کر خاموشی سے رو لیتی۔ زین نے اس دوران مہوش کو منانے کی کوششیں جاری رکھیں، اسے اپنے حالات کا یقین دلایا اور آخرکار اس کے ساتھ دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا۔ آئمہ نے زین کی دوسری شادی کی خبر سن کر بھی اپنے لرزتے لبوں سے کوئی شکایت نہیں کی۔ اس نے خاموشی سے اس تلخ حقیقت کو اپنی تقدیر مان کر تسلیم کر لیا۔ وہ اس کاغذی رشتے کی حرمت کو نبھاتے ہوئے اپنی ذات کو روز مارتی رہی، لیکن زین شاہ کی بے رخی کو خاموشی سے سہتی رہی۔ مہینوں پر محیط اس سرد مہری نفرت اور نظر اندازی کے بعد آج وہی زین شاہ تھا جو سیاہ لباس میں ملبوس اس آئمہ کو اپنے سینے سے لگائے اس کے لیے اپنے دوست کو لہو لہان کر کے غصے سے پھنکار رہا تھا۔
فرحان کو گریبان سے جکڑے غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ زین شاہ اسے سیڑھیوں سے گھسیٹتا ہوا نیچے لایا۔ گھر میں موجود تمام مہمان سکتے کی حالت میں کھڑے تھے۔ زین نے اپنی تمام تر طاقت سے فرحان کو شاہ ولا کے مرکزی دروازے سے باہر صحن میں پھینک دیا۔ فرحان خون میں لت پت سسکتا ہوا زمین پر گر پڑا۔ اگر دوبارہ کبھی تم نے اس گھر کا رخ کیا یا آئمہ کی طرف دیکھنے کی جرات کی تو قسم ہے مجھے اپنے خون کی، فرحان میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ زین کی بپھری ہوئی آواز پورے صحن میں گونج اٹھی۔ وہ ایک پل کے لیے وہاں رکا اور دوبارہ تیز قدم اٹھاتا ہوا اوپر آئمہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تمام رشتہ دار حیرت اور صدمے سے ایک دوسرے کے منہ تکتے رہ گئے۔ کمرے میں آئمہ ابھی تک بستر کے پاس گھٹنوں میں سر دیے زہر و قطار رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ زین نے آہستہ سے قدم اندر رکھا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ آئمہ کے قریب زمین پر بیٹھ گیا، اس کے نیچے گرا ہوا سیاہ دوپٹہ اٹھایا اور نہایت نرمی، احترام اور محبت سے آئمہ کے شانوں پر پھیلا دیا۔ آئمہ، زین نے ایسی آواز میں اسے پکارا جو شاید آئمہ نے اس کی زبان سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس آواز میں تڑپتا ہوا درد اور نرمی تھی۔ آئمہ نے بھیگے چہرے کے ساتھ سر اٹھایا۔ اس کی جھیل سی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ حیرت کا سمندر بھی تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ زین نے ہاتھ بڑھا کر آئمہ کے گال پر لگے آنسو کو چھونا چاہا لیکن اپنے ہاتھ پر لگا خون دیکھ کر رک گیا۔ جی، آئمہ نے کانپتی آواز میں کہا اور پھر جلدی سے خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ باہر سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کی بارات کا وقت ہو رہا ہے۔ زین کا دل ان الفاظ پر جیسے کٹ کر رہ گیا۔ وہ آئمہ کے معصوم زدہ اور آنسوؤں سے تر چہرے کو دیکھتا رہا۔ فرحان کے ہاتھ لگانے پر جو شعلے اس کے وجود میں بھڑکے تھے وہ صرف ایک روایتی غیرت کے شعلے نہیں تھے۔ اسی لمحے زین شاہ کے دل کے وہ تار ہل چکے تھے جو مہینوں سے جمے ہوئے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ جس لڑکی کو وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی سمجھ کر نظر انداز کرتا رہا، وہی لڑکی خاموشی سے اس کی روح، اس کے دل کے ہر کونے پر قابض ہو چکی تھی۔ آئمہ کی بے پرواہ خوبصورتی اور اس کا باوقار صبر اور اس کا اپنے سینے سے لگ کر یوں پناہ مانگنا زین کے دل میں اس کے لیے محبت کا ایک عظیم طوفان برپا کر چکا تھا۔ لیکن یہ احساس اسے کس وقت ہوا تھا؟ جب اس کی اپنی دوسری شادی کا صحرا اس کے سر پر بندھنے جا رہا تھا۔ غلط وقت پر؟ یہ سب غلط وقت پر کیوں ہوا؟ زین نے دل ہی دل میں خود کو کوسا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور آئمہ کو ایک گہری نگاہ سے دیکھ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے شیروانی کے بٹن کھولے اور آئینے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اپنے زخمی ہاتھوں کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ کسی اور عورت سے شادی کرنے جا رہا ہے جبکہ اس کا دل آئمہ کے پاس ہی چھوٹ گیا ہے۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتا، زین نے خود سے کہا۔ اسی وقت نشین بیگم شدید غصے اور پریشانی کی حالت میں کمرے میں داخل ہوئیں۔ زین، یہ کیا ہنگامہ مچا رکھا ہے تم نے؟ انہوں نے چلا کر کہا۔ تم نے اپنے ہی دوست کا یوں لہو لہان کر کے گھر سے باہر پھینک دیا۔ سب مہمان باتیں بنا رہے ہیں اور دیکھو بارات کا وقت نکلا جا رہا ہے، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے۔ امی، میں بارات لے کر نہیں جاؤں گا، زین نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ نوشین بیگم کا رنگ اڑ گیا۔ کیا تم اپنے حواس میں تو ہو زین؟ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں امی، میں مہوش سے شادی نہیں کر سکتا، میرا دل اس کے لیے تیار نہیں ہے، زین نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ کیا پاگل ہو گئے ہو تم؟ نوشین بیگم نے تڑپ کر اس کا بازو جکڑ لیا۔ تم نے مہوش کے لیے پورا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا، یونیورسٹی کے زمانے سے تم اس کے پیچھے تھے، دادا کے آخری وقت میں بھی تم نے یہی ڈرامہ رچایا تھا۔ اب جب ہال بک ہے، 500 مہمان وہاں ہمارا انتظار کر رہے ہیں، لڑکی والے سرخ جوڑے میں دلہن کو سجائے بیٹھے ہیں، تم کہہ رہے ہو کہ بارات نہیں جائے گی؟ شاہ خاندان کی عزت کا کیا ہوگا؟ ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ امی، عزت اور دنیا سے زیادہ اہم میری زندگی ہے۔ میں کسی بے قصور لڑکی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا جب میرے دل میں اس کے لیے کچھ باقی ہی نہیں رہا، زین نے احتجاج کیا۔ کچھ باقی نہیں رہا؟ یا اس نحس لڑکی آئمہ نے تم پر کوئی جادو کر دیا ہے؟ نوشین بیگم نے زہر آلود لہجے میں طنز کیا۔ میں سب سمجھ رہی ہوں زین، اگر آج تم بارات لے کر نہیں گئے تو لوگ کیا کہیں گے، کتنی باتیں بنیں گی، اس میں مہوش کی تو بدنامی ہوگی ہی، لیکن لوگ آئمہ کو جینے نہیں دیں گے، اسے ایسا بدنام کریں گے کہ وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ کیا تم چاہتے ہو کہ لوگ آئمہ کو اس خاندان کی تباہی کا سبب کہیں؟ ماں کے ان الفاظ نے زین کو ششدر کر دیا۔ معاشرتی دباؤ اور خاندانی غیرت کا ایسا طوق اس کے گلے میں ڈالا گیا تھا
جسے وہ توڑ نہیں سکتا تھا۔ زین نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ اس کی بند مٹھیاں لرز رہی تھیں۔ ٹھیک ہے امی، زین کی آواز ایک مرجھائی ہوئی تھی۔ میں تیار ہوتا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں زین شاہ نے اپنے سہرے اور شیروانی کو تن پر سجایا۔ شیشے میں اس کا روپ تو ایک دولہا کا تھا، لیکن آنکھیں اندر سے ویران اور خالی تھیں۔ بارات کی روانگی سے پہلے زین نے ایک بار پھر آئمہ کے بند کمرے کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اندر بیٹھی لڑکی اس وقت دل ہی دل میں کتنی ٹوٹ رہی ہوگی۔ وہ چاہ کر بھی اس کے پاس جا کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں صرف تمہارا ہوں۔ بینڈ باجے، روشنی اور ہنگامے کے ساتھ بارات شادی ہال پہنچی۔ ہر طرف خوشیوں کا شور تھا، مبارکبادیں دی جا رہی تھیں، لیکن زین شاہ ایک کٹ پتلی کی طرح سب کے اشاروں پر مسکرا رہا تھا۔ اس کا وجود وہاں تھا، لیکن اس کی روح شاہ ولا کے اسی نچلے کمرے میں سیاہ لباس والی لڑکی کے پاس اٹکی ہوئی تھی۔ نکاح کا وقت آیا۔ قاضی صاحب نے مہوش کا نام لیا۔ زین نے بالکل بے حس ہو کر بغیر کسی جذبے کے کاغذی کارروائی پوری کر دی۔ مہوش سرخ و روسی لباس میں سج دھج کر دلہن بنی اس کے پہلو میں آ بیٹھی۔ وہ اپنے خوابوں کے شہزادے کو پا کر بے حد خوش تھی اور شرما رہی تھی، لیکن زین نے اس کی طرف ایک بار بھی محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اس کا رویہ اتنا سرد اور اجنبی تھا کہ مہوش کے دل میں ایک ہلکی سی تشویش ابھری، لیکن اس نے اسے شادی کی تھکاوٹ اور گھر کے ہنگامے پر محمول کیا۔ رخصتی کی رسومات مکمل ہوئیں۔ بارات شاہ ولا واپس پہنچ گئی۔ مہوش کو بڑی شان و شوکت اور رسومات کے ساتھ اوپر کی منزل کے پھولوں سے سجے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ پورے گھر میں خاموشی چھانے لگی تھی۔ مہمان اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ زین شاہ صحن میں اکیلا کھڑا تھا۔ اس نے اپنے سہرے کو اتار کر ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا اور شیروانی کا ایک بٹن کھول دیا تھا۔ اس کا رخ اوپر سجے ہوئے کمرے کی طرف تھا، جہاں اس کی نئی نویلی دلہن مہوش اس کا انتظار کر رہی تھی، اور پھر اس کی نظر نچلی منزل کے اس چھوٹے سے ویران کمرے پر پڑی جہاں اندھیرا تھا اور کھڑکی کے پاس ایک سایہ ساکت کھڑا تھا۔ زین کے قدم خود بخود رک گئے۔ اس کے دل نے مہوش کی طرف جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اب اس کے لیے اس شادی، اس رشتے اور مہوش کی خوبصورتی میں ذرہ برابر بھی دلچسپی یا کشش باقی نہیں رہی تھی۔ اس کی تمام تر دلچسپی، اس کا تمام تر عشق صرف اس لڑکی میں سمٹ آیا تھا جسے وہ مہینوں نظر انداز کرتا رہا تھا۔ زین شاہ نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے سہرے کو وہیں صحن کی کرسی پر پھینکا اور اس اندھیرے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے جہاں اس کی روح کا سکون منتظر تھا۔ کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔ اندر صرف کھڑکی سے آتی چاندنی کی مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ آئمہ بستر کے کونے پر سیاہ سوٹ میں ملبوس، گھٹنوں میں سر دیے خاموشی سے رو رہی تھی۔ اس کے وجود سے نکلتی ہلکی ہلکی ہچکیاں اس اندھیرے کمرے کے سکوت کو توڑ رہی تھی۔ اس کے لیے آج کی رات اپنی ذات کے جنازے کی طرح تھی۔ جس شخص کو اس نے اپنے دل کے سب سے پاکیزہ گوشے میں بسایا تھا، وہ آج کسی اور کا ہو چکا تھا۔ اچانک دروازہ آہستگی سے کھلا اور ایک وجود اندر داخل ہوا۔ آئمہ نے گھبرا کر فوراً اپنے آنسو پونچھے اور سوچا شاید کوئی نوکرانی یا پھپھو آئی ہیں، لیکن جیسے ہی اس کی نظر دروازے کے پاس کھڑے وجود پر پڑی، اس کی سانسیں سینے میں اٹک کر رہ گئیں۔ شاہانہ شیروانی میں ملبوس، بکھرے بالوں کے ساتھ زین شاہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ زین! آئمہ کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ جھٹکے سے بستر سے اٹھی اور حیرت اور صدمے سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو اوپر اپنے کمرے میں ہونا چاہیے تھا۔ زین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے خاموشی سے دروازہ بند کر دیا اور کنڈی لگا دی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز باہر نکلیں۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو تباہی مچ جائے گی۔ آئمہ کی آواز خوف اور گھبراہٹ سے لرزنے لگی۔ زین نے خاموشی سے قدم آگے بڑھائے۔ اس کی نگاہیں آئمہ کے آنسوؤں سے تر چہرے اور لرزتے ہوئے وجود پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ بغیر کچھ بولے بالکل آئمہ کے سامنے آ کر رک گیا۔ تمہیں کیا لگا آئمہ؟ زین کی آواز میں ایک ایسا درد تھا، ایک ایسی قربت تھی جو آئمہ نے زندگی میں پہلی بار محسوس کی تھی، کہ میں تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو، تمہارے چہرے پر یہ خوف دیکھ کر اوپر جا کر کسی اور کی سہاگ رات مناؤں گا۔ تم نے مجھے اتنا بے حس اور پتھر دل سمجھ لیا۔ پلیز زین، ایسا مت کہیں۔ آئمہ نے تڑپ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آپ کی شادی ہو چکی ہے، مہوش آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ کا حق اب وہاں ہے، میرے پاس کیا ہے؟ میں تو صرف ایک بوجھ ہوں جو دادا جان آپ کے گلے میں ڈال گئے تھے۔ خاموش! زین نے اچانک آگے بڑھ کر آئمہ کی دونوں نازک کلائیاں اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیں۔
اس نے آئمہ کو اپنے اتنے قریب کر لیا کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں۔ آج کے بعد اپنے لیے یہ الفاظ اپنے منہ سے مت نکالنا۔ زین کا لہجہ حد درجے جذباتی اور رومانٹک ہو چکا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ آئمہ کی کلائی سے ہٹا کر اس کے نرم بھیگے ہوئے گال پر رکھا اور انگوٹھے سے اس کا آنسو صاف کیا۔ اور میں تمہارا شوہر ہوں، صرف اور صرف تمہارا۔ آئمہ کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ زین کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں آج اپنی زندگی میں پہلی بار واقعی ہوش میں آیا ہوں آئمہ۔ زین نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ جب آج اس فرحان نے تم پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی تو مجھے لگا جیسے میری روح مجھ سے جدا ہو رہی ہے۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں مہینوں سے جس غرور، جس انا کی چادر اوڑھے بیٹھا تھا وہ کتنی چھوٹی تھی، وہ کتنی جھوٹی تھی۔ تم میرے دل میں اس طرح بس چکی ہو کہ اب وہاں کسی اور کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی۔ نہیں نہیں، یہ غلط ہے، یہ بہت غلط وقت ہے۔ آئمہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ آپ کی شادی ہو چکی ہے، نکاح صرف کاغذی رسومات کا نام نہیں ہوتا آئمہ۔ زین نے اسے مزید اپنے وجود کے قریب کھینچ لیا۔ اس کی پکڑ میں ایک سپردگی اور التجا تھی۔ میرا سچا نکاح، میرا حقیقی بندھن صرف تم سے ہوا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے ماضی میں تمہارے ساتھ شدید زیادتیاں کیں، تمہیں نظر انداز کیا، تمہاری قدر نہیں کی، لیکن آج میں اپنے تمام غرور کو تمہارے قدموں میں توڑتا ہوں۔ زین نے جھک کر اپنے لب آئمہ کی پیشانی پر رکھ دیے۔ وہ لمس اتنا پاکیزہ اور عقیدت سے بھرا تھا کہ آئمہ کا پورا وجود لرز اٹھا۔ مجھے معاف کر دو آئمہ، مجھے اپنی پناہ میں لے لو، میں اب تم سے دور ایک پل نہیں رہ سکتا۔ زین کی آواز میں شدت جذبات سے نمی اتر آئی تھی۔ آئمہ جو مہینوں سے نظر اندازی، تنہائی اور تحقیر کا زہر پی رہی تھی، زین کے ان معافی بھرے اور محبت سے لبریز الفاظ کو برداشت نہ کر سکی۔ اس کا تمام ضبط ٹوٹ گیا، اس کا سارا مان، اس کا سارا درد ایک دم آنسو بن کر بہہ نکلا۔ اس نے زین کے سینے پر سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ زین نے اسے فوراً اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں سمیٹ لیا۔ اس نے آئمہ کو بستر پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے آئمہ کے ہاتھ کو چوما اور پھر نہایت دلکش انداز میں اس کے سیاہ بالوں کو اس کے چہرے سے پیچھے کیا۔ نکاح کے اتنے مہینوں بعد آج وہ لمحہ آیا تھا جب ان کے درمیان قائم فاصلے اور سرد مہری کا ہار بند ٹوٹ چکا تھا۔ آج کی رات صرف ہماری ہے آئمہ، زین نے مدھم آواز میں اس کے کان میں کہا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے جذبوں کی مہر ثبت کر دی۔ آئمہ نے بھی اپنی تمام تر تلخیاں بھول کر اپنے شوہر کی باہوں میں خود کو سونپ دیا۔ وہ لمحہ ان کی زندگی کا پہلا حقیقی اور نزدیک ترین لمحہ تھا، جہاں کوئی تیسرا وجود، کوئی ماضی اور کوئی آئندہ کا خوف ان کے درمیان نہیں تھا۔ دوسری طرف شاہ ولا کی اوپر کی منزل پر سجے ہوئے کمرے کا منظر بالکل مختلف تھا۔ صبح کے 4 بج گئے تھے۔ مہوش گھونگھٹ نکالے بستر پر بیٹھی بیٹھی تھک چکی تھی۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس کی خوشی اب آہستہ آہستہ غصے، پریشانی اور ذلت کے احساس میں بدل رہی تھی۔ زین کہاں رہ گئے؟ آخر وہ اتنی دیر سے کیوں نہیں آئے؟ مہوش نے بالآخر تنگ آ کر اپنے ہاتھوں سے اپنا گھونگھٹ پیچھے ہٹایا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ شادی کی پہلی رات اس کا دلہا اسے پھولوں سے سجے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر غائب تھا۔ مہوش کے دل میں بدشگونی اور ذلت کا زہر گھلنے لگا۔ وہ ساری رات اس کمرے میں اکیلی جاگتی تلملاتی اور زین کا انتظار کرتی رہ گئی، جبکہ نچلی منزل کے اس چھوٹے سے ایک سادہ کمرے میں زندگی جوان تھی۔ زین شاہ آئمہ کو اپنے سینے سے لگائے، اس کے گرد اپنے بازوؤں کا مضبوط گھیرا بنائے سکون کی گہری نیند سو رہا تھا۔ آئمہ کا سر اس کے دل پر تھا اور اس کے چہرے پر مہینوں بعد ایک پرسکون محفوظ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ شاہ ولا کی تاریخ میں یہ پہلی رات تھی جہاں سجی ہوئی دلہن اوپر ویران بیٹھی تھی اور نچلی منزل پر محبت کا ایک نیا باب رقم ہو چکا تھا۔ شاہ ولا پر صبح کا آفتاب طلوع ہو چکا تھا۔ مہوش اپنے کمرے سے نکلی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے لت پت تھا، میک اپ پھیل چکا تھا اور آنکھوں میں شدید ذلت اور غصے کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ امی خالہ، زین کہاں ہے؟ مہوش نے نیچے راداری میں آ کر چیختے ہوئے کہا۔ نوشین بیگم اور گھر کی دیگر خواتین جو شادی کے بعد کی رسومات اور ناشتے کے انتظامات کے لیے بیدار ہو چکی تھیں، مہوش کی حالت اور آواز سن کر ہڑبڑا کر صحن میں جمع ہو گئیں۔ کیا ہوا مہوش بیٹی، تم اس طرح کیوں چیخ رہی ہو؟ اور زین کہاں ہے؟ نوشین بیگم نے پریشانی سے آگے بڑھ کر اسے سنبھالنا چاہا۔
مجھ سے مت پوچھیں کہ زین کہاں ہے، مہوش نے تلخی سے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ یہ سوال تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ شادی کی پہلی رات، میری سہاگ رات کو آپ کا بیٹا مجھے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر غائب ہو گیا۔ میں ساری رات اس کا انتظار کرتی رہی۔ کیا؟ نوشین بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پھپھو اور دیگر رشتہ دار حیرت سے ایک دوسرے کے منہ تکنے لگے۔ زین کمرے میں نہیں تھا؟ نوشین بیگم کا رنگ زرد پڑ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ رات کو اوپر ہی تو آیا تھا۔ اسی لمحے نچلی منزل کی راہداری کے تاریک کونے کا دروازہ کھلا۔ زین شاہ باہر نکلا۔ اس کی شیروانی کے اوپر والے بٹن کھلے ہوئے تھے، بال بکھرے تھے، لیکن اس کے چہرے پر کسی قسم کا پچھتاوا یا خوف نہیں تھا، بلکہ غیر معمولی سکون تھا۔ اور اس کے بالکل پیچھے آئمہ کھڑی تھی، اور سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ زین نے آئمہ کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں سختی سے تھام رکھا تھا۔ پورے شاہ ولا میں جیسے موت کا سناٹا چھا گیا۔ نوشین بیگم کی نظریں جب زین اور آئمہ کے ہاتھوں پر پڑیں تو ان کا دماغ گھوم گیا۔ ان کا غصہ ضبط کی حدود پار کر گیا۔ زین شاہ، نوشین بیگم دھاڑی اور تیز قدم اٹھاتی ہوئی نیچے آئیں۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ تم ساری رات اس لڑکی کے کمرے میں تھے؟ تم اپنی سہاگ رات پر اپنی دلہن کو چھوڑ کر اس یتیم کے پاس سو رہے تھے؟ تم نے ہماری عزت کا ذرا برابر بھی خیال نہیں کیا؟ آئمہ نے خوف سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، لیکن زین کی گرفت اس کی انگلیوں پر مزید مضبوط ہو گئی۔ وہ آئمہ کے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ امی، آپ پلیز اپنی آواز نیچے رکھیں، زین نے نہایت ٹھنڈے لیکن اٹل لہجے میں کہا۔ آئمہ اس گھر کی بہو اور میری پہلی بیوی ہے۔ میں نے رات اپنی بیوی کے پاس گزاری ہے۔ میں نے کوئی گناہ یا جرم نہیں کیا۔ بکواس بند کرو زین، پھپھو بھی آگے بڑھیں۔ تمہاری عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں۔ آج مہوش کی پہلی صبح ہے اس گھر میں، اور تم اس معصوم لڑکی کو ذلیل کر کے اس نحوست کے ساتھ ہاتھ پکڑے کھڑے ہو۔ پھپھو، آئمہ کے لیے ایک اور لفظ کہا تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ میری بڑی ہیں۔ زین کی آواز میں وہ دبدبا تھا کہ پھپھو کے قدم جہاں تھے وہیں جم گئے۔ آئمہ میری عزت ہے، میری محبت ہے۔ اب اگر اس گھر میں کسی نے اس کی طرف اونچی آواز میں بھی بات کی تو وہ مجھ سے برا کوئی نہیں دیکھے گا۔ زین، مہوش سیڑھیاں اترتی ہوئی ان کے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں میں شدید صدمہ اور بے یقینی تھی۔ اس نے زین شاہ کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں کل تک اس کے لیے ایک محبت اور خلوص کا دعویٰ ہوا کرتا تھا، آج وہاں صرف ایک اجنبیت اور آئمہ کے لیے ایک جنونی احساس تھا۔ زین، کیا یہ سچ ہے؟ مہوش نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زین کی زبان سے سنے کہ یہ سب ایک غلط فہمی ہے۔ کیا تم نے واقعی سہاگ رات میرے بجائے اس لڑکی کے ساتھ گزاری؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ زین نے مہوش کی طرف رخ کیا۔ اس کی نگاہوں میں مہوش کے لیے کوئی نفرت نہیں تھی، صرف ایک کڑوی سچائی اور معذرت تھی۔ مجھے معاف کر دو مہوش، زین نے صاف اور شفاف لہجے میں کہا۔ میں تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن میں خود کو دھوکے میں رکھ رہا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ آئمہ میرے وجود، میرے دل کا حصہ بن چکی تھی۔ میں نے خاندانی دباؤ میں آ کر تم سے شادی کی، لیکن میں اپنے دل کو مجبور نہیں کر سکا۔ اس روم میں قدم رکھنے پر تم نے مجھ سے شادی صرف ایک ڈرامے کے لیے کی۔ مہوش کے گالوں پر گرم آنسو بہہ نکلے۔ اگر میں رات تمہارے پاس آتا اور اپنی روح آئمہ کے پاس چھوڑ آتا تو وہ تمہارے ساتھ سب سے بڑی زیادتی ہوتی۔ زین نے اعتراف کیا۔ میں تمہیں ایک بندھن میں باندھ کر روز گھٹ گھٹ کر مارنا نہیں چاہتا تھا۔ میرا دل، میری روح، میرا عشق، سب کچھ صرف آئمہ کا ہے۔ نوشین بیگم نے اپنے ہاتھ سر پر مار لیے۔ تباہ ہو گئے ہم، یہ لڑکا پاگل ہو چکا ہے۔ مہوش نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور ایک لمحے کے لیے آئمہ کی طرف دیکھا، جو سر جھکائے زین کے پیچھے خاموش کھڑی تھی۔ مہوش کو سمجھ آ گئی کہ وہ یہاں ہار چکی ہے، لیکن وہ ایک خوددار اور پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ وہ کوئی ایسی عورت نہیں تھی جو بھیک میں محبت مانگے یا کسی ایسے مرد کے لیے روئے جس کا دل کسی اور کے پاس ہو۔ تم نے ٹھیک کہا زین، مہوش نے اپنی آواز کو مضبوط بناتے ہوئے کہا، اگرچہ اس کی آنکھوں سے سرخ چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ تم نے میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے کہ مجھے اس موڑ پر لا کر کھڑا کیا، لیکن میں شکر گزار ہوں کہ تم نے پہلی ہی رات سچائی دکھا دی۔ میں کسی مرد کی خیرات نہیں مانگتی، اور نہ ہی میں کسی دوسرے درجے کی عورت بن کر اس گھر میں رہوں گی۔ مہوش بیٹی، تم پریشان مت ہو، میں زین کو سیدھا کر دوں گی۔ نوشین بیگم نے اسے روکنا چاہا۔ نہیں خالہ، مہوش نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ جو مرد شادی کی پہلی رات اپنی پہلی بیوی کے پاس چلا جائے اور پورے خاندان کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کرے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس مرد کو سیدھا کرنے کی کوشش کرنا وقت کا ضیاع ہے۔ میں اپنی عزت نفس کو اس گھر کی چوکھٹ پر قربان نہیں کر سکتی۔ مہوش پلٹی اور تیز قدموں سے اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 10 منٹ بعد وہ اپنے ہاتھ میں اپنا سوٹ کیس لیے نیچے اتری۔
اس نے اپنے تمام زیورات اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے تھے۔ اس کا روپ اب ایک دلہن کا نہیں بلکہ ایک خوددار غیرت مند عورت کا تھا جو اپنی ذات کے فیصلے خود کرتی ہے۔ وہ زین شاہ کے سامنے آ کر رکی۔ میں تمہیں تمہاری اس شادی سے اور اپنی ذات سے آزاد کرتی ہوں زین شاہ، مہوش نے زہر آلود مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میرے پاپا کے وکلا بہت جلد طلاق کے کاغذات تمہارے پاس بھیج دیں گے۔ تم نے مجھے ایک حسین خواب دکھا کر توڑ دیا، لیکن میں ٹوٹنے والی عورت نہیں ہوں۔ تم اپنی اس پسند کے ساتھ خوش رہو، اگر خوش رہ سکو تو۔ مہوش نے ایک نگاہ بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ اپنا سامان گھسیٹتی ہوئی شاہ ولا کے مرکزی دروازے سے باہر نکل گئی اور گاڑی کا دروازہ زور سے بند کر کے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ گھر میں ایک سناٹا چھا گیا۔ نوشین بیگم صدمے سے صوفے پر ڈھہ گئیں اور باقی رشتہ دار خاموشی سے اپنے اپنے کمروں کی طرف کھسکنے لگے۔ زین شاہ نے ایک لمبا اور پرسکون سانس لیا، جیسے اس کے سینے سے ہزاروں ٹن کا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ اس نے آئمہ کی طرف رخ کیا۔ آئمہ ابھی تک حیرت اور صدمے کی کیفیت میں زین کو دیکھ رہی تھی۔ زین نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ سورج افق میں ڈوب رہا تھا اور اس کی نارنجی کرنیں آئمہ کے کمرے کے شیشوں سے چھن کر اندر آ رہی تھیں۔ آئمہ کھڑکی کے پاس خاموش کھڑی باہر پھیلے ہوئے لان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ رکھے تھے۔ اس کا دل ابھی تک دھڑک رہا تھا۔ روح پر پڑنے والے زخم آہستہ آہستہ مندمل ہو رہے تھے، لیکن جو کچھ پچھلے 24 گھنٹوں میں ہوا تھا اس کا یقین کرنا اب بھی اس کے لیے خواب جیسا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ آئمہ نے پلٹنا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مڑتی، دو مضبوط بازوؤں نے پیچھے سے آ کر اسے اپنے بے پناہ محبت بھرے حصار میں لے لیا۔ زین شاہ نے اپنے دونوں ہاتھ آئمہ کے پیٹ پر باندھتے ہوئے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اس کی گرم سانسیں آئمہ کی گردن پر اتریں تو آئمہ کا پورا وجود لرز اٹھا۔ اس کے ہونٹوں سے ایک دھیمی سی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ زین، اس نے ہکلاتے ہوئے اپنے ہاتھ زین کی کلائیوں پر رکھے۔ خاموش آئمہ، بس کچھ دیر مجھے یوں ہی رہنے دو۔ زین کی آواز میں کوئی غرور نہیں تھا، کوئی رعب نہیں تھا، وہاں صرف ایک تڑپ، ایک التجا تھی۔ اگر آج میں نے اپنے دل کا غبار نہ نکالا، اگر میں نے اپنے اعتراف جرم نہ کیا، تو شاید میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ آئمہ خاموش ہو گئی۔ زین کی گرفت اس کے گرد نرم لیکن ناقابل شکست تھی۔ مجھے معاف کر دو آئمہ، زین نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کا چہرہ ابھی تک آئمہ کے بالوں میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتیاں کی ہیں۔ میں اپنی انا، اپنے احمقانہ غرور کے اندھیرے میں اس حد تک اندھا ہو چکا تھا کہ مجھے تمہارا پاکیزہ حسن، تمہاری خاموش قربانی اور تمہاری وفا نظر ہی نہیں آئی۔ زین نے آہستہ سے آئمہ کا رخ اپنی طرف موڑا۔ اس نے آئمہ کے دونوں شانوں کو تھام لیا۔ آئمہ نے نگاہیں اٹھا کر زین کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ مرد جو کل تک غرور اور انا کا مجسمہ بنا پھرتا تھا، آج اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کی گہرائی میں آئمہ کے لیے محبت، عقیدت اور شرمندگی کا ایک سمندر تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ دادا جان نے مجھے ایک زبردستی کے رشتے میں باندھ دیا ہے۔ زین کے لب لرزے۔ میں نے تمہیں نحس، مجبوری اور نہ جانے کیا کیا سمجھا۔ میں نے تم سے بات کرنا گوارا نہیں کیا، تمہیں ایک ہی چھت کے نیچے اجنبی بنا کر رکھا اور تمہارے ہوتے ہوئے دوسری شادی کا صحرا اپنے سر پر سجانے چلا گیا۔ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں نا آئمہ۔ زین، پلیز ماضی کی بات نہ کریں۔ آئمہ کے اپنے گالوں پر آنسوؤں کا پہلا قطرہ پھسل کر گرا۔ نہیں آئمہ، مجھے کہنے دو۔ زین نے اس کے ہاتھ میں اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اپنے لبوں سے لگا لیے۔ جب کل فرحان نے تم پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرا دل میرے سینے سے نچوڑ کر باہر نکال دیا ہو۔ اس ایک لمحے نے میری اندھی آنکھوں کو کھول دیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میری غیرت، میری زندگی، میری روح صرف تم سے جڑی ہے۔ میں مہوش کے پیچھے بھاگتا رہا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میری روح کی ہر تار تمہاری محبت سے بندھی ہوئی تھی۔ زین نے آئمہ کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور اپنے گھٹنے زمین پر ٹکا دیے۔ وہ آئمہ کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ آئمہ دنگ رہ گئی۔ شاہ خاندان کا وارث زین شاہ اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ زین، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اٹھیں، خدا کے لیے اٹھیں۔ آئمہ گھبرا کر نیچے جھکی۔ نہیں آئمہ، جب تک تم مجھے سچے دل سے معاف نہیں کر دیتی میں نہیں اٹھوں گا۔ زین نے آئمہ کے ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا جہاں اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے تمہاری مسکراہٹیں چھینی ہیں، میں نے تمہیں اس گھر میں تنہا چھوڑا، تمہاری تحقیر کروائی، لیکن آج میں تمہیں یہ سچ بتانا چاہتا ہوں کہ آئمہ شاہ میری پہلی، میری آخری اور میری واحد محبت ہے۔ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ کیا تم اس گنہگار شوہر کو معاف کر سکتی ہو؟
آئمہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب روانہ ہو چکا تھا، لیکن یہ آنسو غم کے نہیں، بے پناہ خوشی اور سکون کے تھے۔ جس محبت کی اس نے مہینوں خاموشی سے عبادت کی تھی، جس شوہر کو اس نے بغیر کسی شکوے کے اپنے دل کا شاہکار بنایا تھا، آج وہی شوہر اس کی محبت کا اعتراف کر رہا تھا۔ اس کا غرور ٹوٹ چکا تھا اور اس کے دل میں صرف آئمہ کا نام تھا۔ میں نے آپ سے کبھی نفرت کی ہی نہیں زین، آئمہ نے سسکتے ہوئے کہا اور زین کا ہاتھ پکڑ کر اسے اوپر اٹھایا۔ جس دن دادا جان کے سامنے آپ نے میرا ہاتھ تھاما تھا، اس دن سے میں نے آپ کو اپنا شوہر، اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ میری طرف سے کوئی شکوہ، کوئی گلہ نہیں ہے۔ زین نے اس کی آنکھوں میں سچائی اور بے لوث محبت دیکھی۔ اس کا دل خوشی کے احساس سے بھر گیا۔ تم واقعی ایک پری ہو آئمہ۔ زین نے مسکرا کر اس کے گال پر پھسلے آنسو کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ تم جیسا دل کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ آئمہ نے مزید کچھ کہے بغیر اپنا چہرہ زین کے کشادہ سینے میں چھپا لیا۔ زین نے اپنے دونوں بازو اس کے گرد سمیٹ لیا اور اسے اپنے وجود میں بھینچ لیا۔ آئمہ کی سانسیں زین کے دل کی دھڑکن کے ساتھ ملنے لگیں۔ مہینوں کی دوری، تنہائی اور سسکیوں کی تلافی اس ایک لمحے میں ہو چکی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور کمرے میں روشنی ڈوب رہی تھی، لیکن ان دونوں کے دلوں میں امید، محبت اور وفا کا ایک ایسا روشنی کا چراغ جل چکا تھا جو کبھی بجھنے والا نہیں تھا۔ زین نے آئمہ کے چہرے کو اٹھا کر اس کے لبوں پر پیار دیا اور اس کا ہاتھ تھام کر کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں اب چاند نکل رہا تھا۔ آج سے ہماری ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے آئمہ شاہ، ایک ایسی زندگی جہاں صرف میں اور تم ہوں گے اور ہماری بے پناہ محبت ہوگی۔ آئمہ نے مسکرا کر اس کے شانوں پر اپنا سر رکھ دیا۔ ماضی کی تمام تلخیاں ہوا میں تحلیل ہو چکی تھیں اور ان کے سامنے ایک نئی خوبصورت اور محبت سے بھرپور صبح مسکرا رہی تھی۔ یہ کہانی ایک ایسے رشتے کی عکاسی کرتی ہے جہاں محبت سے پہلے احساس اور قدر کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئمہ کا کردار خاموش، صبر، برداشت اور عزت نفس کی مثال ہے۔ اس نے ظلم اور بے رخی سہنے کے باوجود اپنے اخلاق اور وقار کو نہیں چھوڑا، لیکن اس کے کردار کا ایک پہلو یہ بھی دکھاتا ہے کہ کبھی کبھی حد سے زیادہ خاموشی انسان کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے سے روک دیتی ہے۔ زین شاہ کا کردار ابتدا میں انا، ضد اور خود غرضی کا شکار نظر آتا ہے۔ اس نے آئمہ کے جذبات کو سمجھے بغیر اسے تنہائی اور تکلیف دی، مگر وقت کے ساتھ اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا اور اس نے اپنی انا توڑ کر معافی مانگنے کی ہمت کی۔ یہی اس کردار کا مثبت پہلو ہے کہ انسان اپنی غلطی تسلیم کر کے خود کو بہتر بنا سکتا ہے۔ مہوش کا کردار بھی قابل غور ہے، کیونکہ اگرچہ اسے زین کے فیصلے سے تکلیف پہنچی، لیکن اس نے اپنی عزت نفس کو ترجیح دی اور محبت کو زبردستی حاصل کرنے کے بجائے خود کو اس رشتے سے الگ کر لیا۔ اس کہانی کا پیغام یہ ہے کہ رشتے صرف نام یا مجبوری سے نہیں چلتے، بلکہ احترام، اعتماد اور سچی توجہ سے مضبوط ہوتے ہیں۔ کسی انسان کی خاموشی کو اس کی کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہر دل کے اندر ایک کہانی اور ایک درد چھپا ہوتا ہے۔ محبت تبھی خوبصورت بنتی ہے جب اس میں احساس، ذمہ داری اور دوسرے انسان کی عزت شامل ہو۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔